السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائف Q&A کا پروگرام۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات، اپنی پریشانیوں کا حل، اور آج وینسڈے ہے تو خواب کی تعبیرات بھی بتائی جاتی ہیں۔ تسلسل کے ساتھ جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے سورہ اعراف کے بارے میں ہے۔ گزشتہ مجلس میں جو آخری آیت بتائی تھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات میں مذکور ہیں اس کا ذکر کیا تھا۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات، وہ نبی جسے یہ لوگ مکتوب فی التورات والانجیل پاتے ہیں، لکھی ہوئی علامتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صفات، حتیٰ کہ آپ کا حلیہ مبارک وہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کی آنکھیں کیسی ہوگی، آپ کے بال کیسے ہوں گے، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کے چلنے کا انداز، یہ سب چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ لیکن چینجز کرنے والوں نے کچھ تھوڑا تھوڑا اس طرح چینج کر دیا کہ معنی ہی بدل گئے، اس حصے کا مفہوم ہی بدل گیا۔ اگر اس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ کرنا چاہیں تو مشکل ہو گیا، اس لیے کہ تھوڑا سا چینج کر دیا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ بھی ذکر فرمایا، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر رہے ہیں اور گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کر رہے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو اگلی امتوں پر بوجھ تھا، بھاری احکام تھے، وہ اس امت پر ہٹا رہے ہیں، آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ بھی آپ پر ایمان لائیں، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور آپ کی تائید کی، آپ کو سپورٹ کیا، آپ کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کی جو آپ کے ساتھ ہے، اس نور ہدایت کو فالو کیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس میں بتلایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو ضروری ہے، محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی اتباع ضروری ہے۔ بغیر اتباع کے صرف دعوے محبت یہ کافی نہیں ہوگا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو۔
اور نبی کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے تو یقیناً آپ کی اتباع کرنی چاہیے، آپ کی شباہت اختیار کریں، آپ کی طرح لباس پہنیں، آپ کی طرح عبادت کریں، آپ کی طرح ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ زندگی گزاریں، انداز آپ کے بولنے کا جس طرح آپ کا تھا وہ اختیار کریں، کھانے کا جو طریقہ آپ نے بتایا اس طریقے سے کھائیں، سونے کا جو انداز آپ نے بتایا اس طریقے سے سوئیں۔ جس سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے وہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، یہ بھی آپ کا ایک حق ہے، جس طرح محبت آپ کا حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت، نبی کی محبت تمام لوگوں سے زیادہ، اس کے اہل و عیال سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یعنی ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایک طرف تمام لوگوں کی محبت، نبی کی محبت سب سے بڑھ کر ہو اپنے دل میں۔ اور یہ محبت کا اظہار کب ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ نبی سے محبت ہے؟ جب ٹکراؤ ہوگا، ایک طرف گھر والوں کی محبت، ان کا کوئی عمل ہے، ایک طرف نبی کی سنت ہے، دونوں کو آپ ایک ساتھ لے کر نہیں چل سکتے۔ اگر نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، گھر والوں کے طریقے کے خلاف ہو رہا ہے، آبا و اجداد کے طریقے کے خلاف ہو رہا ہے، رسم و رواج کے طریقے کے خلاف ہو رہا ہے، اور اگر رسم و رواج پر عمل کر رہے ہیں سنت کے خلاف ہے۔ اب آپ کس کو چوز کرتے ہیں؟ آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ اس پر ہے۔ اگر آپ نے سنت کو ترجیح دی، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں نبی کی محبت زیادہ ہے، اس طریقے کی محبت کے، اس گھر والوں کی محبت کے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ ہماری اپنی تمنا، ہماری اپنی خواہشات، ہمارے طریقے کچھ نہیں، سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے مقدم، آپ کا لایا ہوا دین یہ مقدم۔ سورہ حشر میں اعلان خداوندی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم دیتے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ وہ جو حکم دیں تو حلال ہے، وہ جو روک دیں تو حرام ہے۔ ہمارا سر جھکا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے۔ تو جن لوگوں نے اتباع کی، جن لوگوں نے آپ کا سپورٹ کیا، جن لوگوں نے آپ کی عظمت اپنے دل میں رکھی، تعظیم یہ بھی حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں ہو، یہ حق ہے۔ اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف، تمام لوگوں کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اگلے انبیاء کرام کبھی کسی قبیلے کی طرف مبعوث ہوتے تھے، کبھی کسی قوم کی طرف، کبھی کسی بستی کی طرف، ان کا دائرہ کار لمیٹڈ ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ کار پوری دنیا، اور ہر قسم کے انسان، ہر قوم کے انسان، قیامت تک آنے والے انسان۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ایک ہے، جہاں پر آپ نے 6 اپنی خصوصیات ذکر فرمائی، اس میں سے ایک ہی ہے ارسلت الی الناس کافۃ، کہ
کہ پہلے انبیاء لمیٹیڈ ایریا میں کام کرتے تھے، لیکن میرا ایریا ان لمیٹیڈ ہے، دائرہ کار پوری دنیا ہے۔ تو اعلان فرما دیجئے کہ میں تمام لوگوں کے لیے رسول ہوں۔ کس کی طرف سے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے لیے آسمان و زمین کی حکومت ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ ہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے، اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور اب آپ کے لیے لائنیں کھول دی گئی ہے۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں یا آپ کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بھائی، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اور سب ٹھیک ٹھاک ہے بھائی؟ جی فرمائیے۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت دل میں اتر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، آپ کو بڑی عمر لائے۔ آمین۔ بھائی ایک سوال ہے، ایک لڑکی ہے پاکستان، اس کا نام ہے مرینا، اچھا، لیکن کوئی کہتا کہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا کہ غیر مسلم میں نہ اچھا نہیں گا، تو لیکن ابھی وہ 26 سال کی اس نے ڈگری بھی لے لی ہے، تو لیکن اگر پیپروں کے اوپر اس کو نام بدلنا چاہے تو بہت مشکل ہے۔ کیا ہم لوگ جی اگر نہ یہ ٹھیک ہے تو آپ بتا دیں یہی رہنے دیں، اگر نہیں تو ہم کسی اور نام سے اس کو پکانا شروع کر دیں گے، تو لیکن جو پیپروں کے اوپر یہی یہ نہ چلے گا، ٹھیک ہے کہ یا نہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ ہاں جی پلیز۔ یہ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ جی، اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ حضرت جی آپ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ آمین الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے۔ آمین آمین۔ میری ایک سوال ہے آج حضرات جی۔ جی یہ جو پیر مرید ہوتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں ہمیں۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کسی مسلمان شخص کو نمازی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اس کو ہم پیر بنا لیتے ہیں، پھر ان کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں، پھر وہ جو کہتے ہیں ہم ان کے بات سنتے ہیں۔ اصل میں یہ حقیقت کیا ہے یہ پیر مرید؟ یہاں میں نے تو کبھی کچھ سنا ہی نہیں، ایسا دیکھا ہی نہیں کسی کتاب میں کہ پیر ہے یا کچھ۔ آپ ہی تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا بے شک بتائیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتائیں۔ السلام علیکم۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب۔ تو مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے جی۔ بھئی میں نے آپ سے پہلے ایک دن وظیفہ پوچھا تھا، تو میرے خامن گھر چھوڑ کے چلے گئے، تو آپ نے بتایا تھا وہ 41 بار سورۃ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ 41 دن پورے ہو گئے، تو آپ کیا کریں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بتا دیں۔ تو دوسرا میرا ایک اور سوال ہے، ابھی کچھ حالات بدلے کہ وہی حالات ہیں؟ نہیں مفتی صاحب کوئی نہیں حالات بدلے، تو یہی آپ سے پوچھنا ہے، تو بچوں کے ساتھ بھی بات نہیں کرتے لیکن دوسروں کی اتنی مدد کر رہے ہیں، تو کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ جی دعاؤں میں مفتی صاحب یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. First of all, I'd like to say me and my family enjoy watching your program Monday to Friday, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward you for what you're doing. Ameen, ameen. I'd like to say every day I see black dogs in my dream. I also see people chasing me. I try hiding away from them. I run and be running in the night, and it be real dark, and these people even come outside my house, and they say to each other that, you know, the girl is inside. They be talking about me, say the girl is inside, go and find her and get her. And when I be running away from them, I have no shoes on my feet. Me and my family listen to azans and Surah Al-Baqarah every day. The volume is always turned up so that the azan and Surah Al-Baqarah is heard in every room in the house. I pray 5 times a day and read the Quran every day, inshallah. And did also, dog ever bite you? Sorry? Did dog ever bite you in your dream?
The be black dogs. Is a bite or no? No, black. Just, is a bite you or not bite? No. Did he harm anything? No. No, just chasing you. Yeah, and also my mom struggles sleeping at night, and whilst everyone else is sleeping in the house, she can't sleep at night. She has a fear of nervousness and anxiety. She sees black big dogs in her dreams as well that be running after her. She reads the Quran every day and prays all her salah. Me and my mom both read Ayatul Kursi and 4 Durood Sharif before we sleep, but we're still having these dreams. Is there anything else that we can do or read? Okay, inshallah I will tell you. Keep watching this program. Okay. Assalamu alaikum. Jazakallah. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب جی فرمائیے. آپ سے مجھے اس مسئلے پہ ذرا سے پوچھنا تھا کہ ایک جنرل مسئلہ ہے کہ جس میں دیکھا جاتا ہے کہ آج کل کچھ مسلمان گھرانوں میں بچے جو ہیں وہ اپنی پسند کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں. تو اس ضمن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری تمام اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ذرا یہ بتائیے کہ اگر کوئی لڑکا خاص طور سے کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اپنی پسند سے جس میں اس کے والدین رضامند نہ ہوں تو اس صورت میں ہمارا اسلام کس بات کی ہم کو وہ کرتا ہے, دعوت دیتا ہے کہ جس میں اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور اگر وہ لڑکا شادی کر لیتا ہے اپنی مرضی سے, وہ والدین کی مرضی کے خلاف ہے, تو اس کا اثر آئندہ ہمارے آپس کے تعلقات پہ کیا پڑ سکتا ہے اسلامی روح سے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا. اوکے نا, شکریہ. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی بھائی, مجھے نا ایک خواب کے بارے میں پوچھنا ہے. جی جی میرے ہسبینڈ ہیں تو ان کو خواب آیا ہے پرسوں. کہتے ہیں کہ ایسے میں آپ کو خواب میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری بڑی بیٹی ہے تو اس کے لیے نا عمرے کی منت مان لو, پھر اس کو لے کے جائیں گے عمرے پر. تو بڑی بیٹی کو کوئی پریشانی ہے؟ بس اس کا رشتہ دیکھ رہی ہوں. اچھا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. ٹھیک ہے بہت. اللہ حافظ. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب. مفتی صاحب مجھے آپ سے 2 باتیں پوچھنی ہیں. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ مطلب میرا کچھ عرصہ گزر گیا, یعنی کچھ عرصہ نہیں سمجھے پورے 8-9 مہینے ہو گئے ہیں, میرا نماز میں دل نہیں لگتا. میرا نماز کی طرف یا کھانے کی طرف کسی چیز کی طرف دل نہیں لگتا. ایک ہوتا ہے نا ایک انسان کسی چیز پہ دل لگ جاتا ہے مگر کسی چیز پہ نہیں لگتا. میں پریشان زیادہ رہتی ہوں. ایک اور دوسرا یہ ہے کہ بچے بالکل کہنا نہیں مانتے, وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. ان کے لیے مطلب میں سوچ رہی تھی میں آپ سے پوچھوں کہ میں کیا کروں, آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ٹھیک. تو ویسے یہ جو 7-8 مہینے پہلے جب آپ بیمار ہوئی تھی یا کچھ ہوا تھا؟ جی میں 7-8 مہینے پہلے میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی. جب سے آپ کے معمولات بدل گئے ہیں؟ جی بالکل, کیونکہ اب میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا, نہ کپڑے پہننے کو نہ کچھ. بچے کہنا نہیں مانتے, ان سے بھی پریشان ہوتی ہے. ہر وقت بس دماغ میں کچھ نہ کچھ بھرا رہتا ہے. نماز کی طرف کوشش کرتی ہوں, صبح کی نماز ماشاءاللہ سب کہتے ہیں صبح کی نہیں پڑھنی ہوتی, میں صبح کی پڑھ لیتی, باقی میں بیٹھ کے گزار دیتی ہوں وقت. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی نعمت سے نوازے. اور آپ کے میری بھتیجے کو ایک چھوٹا سا خواب ہے. جی کیا دیکھا؟ وہ ایک بڑا خوبصورت پرندہ ہے. تو وہ ان کے نیبر جو ہے نا وہ 2 عورتیں کھڑی ہیں تو وہ ان کو بلا رہی ہیں پرندے کو. پرندہ نہیں جا رہا ان کے پاس. پھر میری بھتیجی نے پکڑنے کی کوشش کی اس کو, پرندے کو, وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آئے. میری بہن فوت ہو گئی ہیں جو کہ اس کی پھوپھی لگتی ہے میری بھتیجی کی, اس کو خواب ہے. تو میری بہن نے اشارہ کیا تو وہ جا کے میری بہن کی گود میں بیٹھ گیا. اچھا بھائی یہ چھوٹا سا خواب ہے بس. یہ بہن جس کا انتقال ہو گیا ان کے بچے ہیں؟ جی ہاں ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ. جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا. جی السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. جی اللہ حافظ. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سوال کروں؟ جی جی فرمائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ عصر کی پہلی 4 سنتاں جو ہوتی ہیں نا جی ان میں پہلی تو سبحان اللہ تھی لے کے پڑھنے آنا جی جی تو مجھے پتا چلا ہے کہ دوسری رکعت میں بھی سبحان اللہ تھی لے کے سٹارٹ کیا کروں، کیا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اچھا اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی لائن ڈراپ ہوگی، دوبارہ کوشش کیجئے. دیکھیے سب سے پہلے جو سوال کیا ہماری ایک بہن نے مرینا کے بارے میں، غالباً یہ سوال کل بھی آیا تھا، مولانا فضل اللہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہوگا. خیر مرینا جو ہے اس کے بجائے آپ نے جو کہا ہے آخر میں آپشن جو دیا ہے وہ سب سے اچھا ہے کہ آپ اس کے بجائے کوئی ایسا اسلامک نام رکھ لیں جس سے اس کو آپ پکارا کریں، کاغذوں میں نام رہنے دیں. ٹھیک ہے، یہ آسان طریقہ ہے اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور سچا اور اچھا کوئی نام رکھیں. نام کا زندگی پر اثر ہے. صحابیات میں سے کسی کا نام رکھ لیں، ازواج مطہرات میں سے کسی کا نام رکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے عائشہ ہے، ام سلمہ ہے، اسی طرح زینب ہے، اسی طرح عاتقہ آپ کی پھوپھی کا نام ہے. یہ سب نام ہیں، ان میں سے کوئی ایک نام رکھ لیں. ایک بریرہ نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ عورت ہے، بہت اچھا نام ہے. تو اس طرح کوئی نام رکھ لیں اور اسی سے اس کو پکارتے رہیں، گھر میں اسی کا نام رہے. دوسرا ہمارے ایک بھائی نے ایک سوال کیا ہے، وہ بہت تفصیل طلب سوال ہے، وہ ہے پیر مریدی کی حقیقت کیا ہے. دیکھیے آپ ذرا اس کے لیے تھوڑا آپ کو پیچھے سے لے جاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے جو مقاصد ذکر فرمائے کہ آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، تو 4 مقصد ذکر فرمائے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا یہ آپ کو بھیجے جانے کا پرپز اور مقصد تھا. دوسرا اس کتاب کی تعلیم دینا لوگوں کو. تیسرا حکمت کی باتیں بتانا. اور چوتھا ان کے دلوں کی صفائی کرنا. حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر ایک مرتبہ سوالات کیے تھے. اس میں ایک سوال یہ تھا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لائے. پھر پوچھا اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، حج کرے. پھر سوال کیا احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی ایسی عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یعنی ذہن میں یہ تصور ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت کر. اور اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم یہ یقین کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ جواب انشاءاللہ بریک کے بعد بھی جاری رہے گا. آپ پروگرام دیکھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.